تو یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ اگر کوئی صحابی کسی غیبی خبر سے متعلق روایت بیان کرے اپنی ذات کے اعتبار سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے نہیں بلکہ اس کا اپنا قول ہو، ہم اسے کہتے ہیں حدیث موقوف، اور اس کو مرفوع کے درجے میں ہی لیا جاتا ہے، کیونکہ جو غیبی خبر ہے وہ بغیر نبی کے بتائے کسی صحابی کو پتہ نہیں چل سکتی، لہٰذا یہ دوسرے معنوں میں ایک قسم کی مرفوع روایت ہے۔ یہ دو اسناد اس کی آئی ہیں، فضائل صحابہ کتاب احمد بن حنبل کی، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 932 نمبر اور 920 نمبر۔ یہ میں نے جس ترتیب سے بیان کرنی ہے اسی ترتیب کے ساتھ اس کے نمبر بتائے ہیں، اور صفحہ نمبر 445 پہ اور 443 پہ۔ اور یہ حدیث جو ہے امام ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ میں بھی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 819 نمبر موجود ہے۔ دو روایتیں ہیں۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کہتے ہیں کہ میری ذات کے اعتبار سے دو قسم کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلو کر کے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ یعنی ایک ایکسٹریم پر رافضی جو آپ کی محبت میں غلو کرنے والے ہیں، اور دوسری ایکسٹریم پہ ناصبی جو آپ سے دشمنی کرنے والے ہیں، بغض رکھنے والے ہیں۔ اور دوسری روایت بہت خطرناک ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں، حوالہ میں دے چکا، کہ کچھ لوگ میری ذات میں اس درجہ محبت میں آگے نکل جائیں گے کہ میری محبت میں غلو کرنا ان کو دوزخ تک پہنچا دے گا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اور کچھ لوگ میری دشمنی میں اتنا آگے نکل جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آگ میں داخل کر دے گا، یعنی وہی رافضی اور ناصبی، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اور اس سے بھی بڑھ کر امپورٹنٹ حدیث وہ ہے جو صحیح مسلم میں ہے، کتاب الایمان چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 240 نمبر حدیث، کہ سیدنا علی خود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی، تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ بہت سینسٹیو ایشو ہے، یعنی ہم یہ بچپن سے یہ روایتیں سنتے تھے، تو میرا چونکہ بلٹ اپ بریلوی مکتبہ فکر میں ہوا، لہٰذا وہاں پر تو بغض علی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، شاید کسی درجے میں غلو سیدنا علی کے بارے میں موجود ہو، بغض کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو میں اکثر پریشان ہوا کرتا تھا کہ یہ بغض علی والے لوگ کون ہیں، کیا دنیا میں موجود ہیں؟ اور جب ہم محبت علی میں غلو کی بات کرتے تھے تو ہمارے بریلوی علماء کہا کرتے تھے کہ احمد رضا بریلوی صاحب المتوفى 1340 ہجری، ان کی کتاب آپ پڑھ لیں، رد الرافضہ۔ تو یہ رافضی جو ہے نا، اہل تشیع، یہ ہے غلو کرنے والے لوگ۔ اور جب ہم پوچھتے کہ یہ جو بغض رکھنے والے لوگ کون ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ تو سیدنا علی کے زمانے میں گزر گئے، خارجی لوگ تھے، اور پھر اس طریقے سے خاموش کروا دیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ 1995 میں جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی کے پہلے سال میں پڑھتا تھا، مجھے پہلی دفعہ یہ بات پتہ چلی کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یزید کو رحمہ اللہ کہتے ہیں اور حسین کو نعوذ باللہ باغی کہتے ہیں، استغفر اللہ و اتوب الیہ، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں کچھ دیوبند علماء کی بکس سامنے آئیں، اور اسی طریقے سے اہل حدیث حضرات کی تقاریر اور ان کی کتابیں، اور پھر اسی دوران مجھے جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان کے بارے میں تھوڑا سا آئیڈیا ہوا۔ تو ہمارے بریلوی مکتبہ فکر کے علماء نے کہا کہ یہ صحابہ کی جو جنگیں ہیں، مشاجرات ہیں، اس میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خاموشی اختیار کریں۔ تو انہوں نے وہ جس کو کہتے ہیں نا مٹی پاؤ، حق کو چھپا لو، جو علماء یہود کا کردار ہوا کرتا تھا، حق کو چھپانا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، آیت نمبر 158 اور 159 میں، کہ جو حق چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ تو یہ ایسے علماء کو میں علماء کرام نہیں، علماء کرائم کہتا ہوں۔ مجرم علماء، ایک ہے علماء پرائم، عزت والے علماء، اور ایک ہے علماء کرائم۔ اس پہ بھی میرا مسئلہ نمبر 141 ریکارڈ ہے اہل سنت پاک.com پہ، ڈفرنس بٹوین علماء کرائم اینڈ علماء پرائم۔ تو وہ خاموش کروا دیا کرتے تھے۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، 2007 میں قرآن حکیم ترجمے سے پری ڈیٹرمنڈ رزلٹس کے بغیر پڑھنا شروع کیا،
آہستہ آہستہ سمجھ آنی شروع ہوئی کہ ہم جن بزرگوں کے عقائد کے اوپر چل رہے ہیں ان کا تو کوئی دور دور تک کتاب و سنت سے تعلق نہیں ہے. تو پھر کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ، پھر 2008 میں جب میں اہل حدیث کے قریب ہوا تو اس وقت بریلوی مکتب فکر کے لوگوں نے تانا دینا شروع کر دیا کہ ہاں اب تم اہل حدیث کے قریب ہو رہے ہو تو ان قریب یزید کو رحمہ اللہ کہو گے اور حسین کو باغی کہو گے. تو میرے جیسے بندے کے لیے تو یہ گالی سے کم نہیں تھی چیز، اور کسی حد تک ان کی بات ٹھیک بھی تھی، کیونکہ پوری دنیا میں جس شخص نے ناسبیت کا جھنڈا بڑے لیول پر اٹھایا وہ ہمارے اسی جیلم شہر کے اسی اکیڈمی سے واکنگ ڈسٹنس پہ جو بابے بگے کی مسجد ہے اس میں وہ خطیب تھا، فیض عالم صدیقی، قتل ہو گیا بعد میں. تو وہ یعنی وہ ناسبیت جو ہے وہ اس کی یعنی کہ ناسبیت کا امام جو ہے دور حاضر میں وہ جیلم شہر سے تھا. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسی شہر سے جو ہے وہ حق کی آواز بلند کی ہے کہ پرانے سارے ناسبی اگر قبروں سے باہر نکل آئیں بالفرض اور زندہ والے ان کے ساتھ بھی مل دیں تو الحمدللہ اس حق کی آواز کو اب دبا نہیں سکتے الحمدللہ. تو میری خوش قسمتی کہ میری پہلی ملاقات جس اہل حدیث عالم کے ساتھ ہوئی وہ کٹر حسینی اور ناسبیوں کے خلاف تھے، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ المتوفا 1435 ہجری. ان سے میری ملاقات ہوئی 28 مئی 2008 کو، یوم تکبیر والے دن، جس دن پاکستان نے ایٹامک بلاسٹ کیے تھے. اس کو 10 سال ہو گئے تھے کیونکہ 1998 28 مئی کو کیے تھے، اور اسی دن میں نے الحمدللہ باقاعدہ طور پر سنت کے مطابق نماز بھی شروع کر دی الحمدللہ. تو پھر ان سے ملاقات کے بعد میں نے 11 جون 2009 کو ان کا ڈیٹیل ایک انٹرویو ریکارڈ کیا، 100 کوسچنز ود شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ. یہ آپ لکھیں 100 کوسچن آف انجینئر محمد علی مرزا ود شیخ زبیر علی زئی، کچھ بھی لکھیں، بلکہ شیخ زبیر صاحب کی کوئی بھی ویڈیو لکھیں وہ ساری میں نے ہی بنائی ہوئی ہیں اپنے لیپ ٹاپ کے ذریعے الحمدللہ. میں نے ہی ان کو آمادہ کیا تھا ویڈیوز بنانے پہ. تو وہ 100 سوالات کی ریکارڈنگ ہوئی. بعد میں نے پھر ان کی وفات کے بعد بڑا ڈیٹیل لیکچر بھی ان کے اوپر دیا. مسئلہ نمبر 80 شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین. ان کے ویڈیو کلپس لگا کے میں نے ان کی تعلیمات کو قیامت تک کے لیے ویڈیوز میں محفوظ کر دیا تاکہ کوئی بعد میں آ کے اس کو ٹیمپر کرنے کی کوشش نہ کرے. اور میں کہتا ہوں پرانے بزرگوں کی باتیں تو آپ کو 10 اقوال ملیں گے تو فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ احمد بن حنبل نے پہلے کیا کہا تھا اور بعد میں کیا کہا تھا. تو وہ ناسبی کہتے ہیں یہ ان کے بعد کا قول ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ پہلے کا قول ہے، یہ بعد کا قول ہے. لیکن الحمدللہ یہ ویڈیوز کی برکت اور اس میں ڈیٹس کی ریکارڈنگ کے بعد اب یہ مسئلہ ختم ہو گیا. تو میں نے شیخ زبیر صاحب کو کم از کم اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کام لیا کہ ان کی تعلیمات کو میں نے محفوظ کر دیا ویڈیوز کی فارم کے اندر تاکہ ان کے نظریات لوگوں کے سامنے آ جائیں. اسی دوران 2009 کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرف سے وہ فتنہ اٹھایا گیا جو میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، حافظہ اللہ. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ مسلمانوں کے سروں پر تادیر قائم رکھے، ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، ان کو اپنی اصلاح کی توفیق دے. بہرحال ان سے بہت بڑا بلنڈر ہوا، بلنڈر سے کم لفظ نہیں استعمال کیا جا سکتا، کہ انہوں نے یزید کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ استعمال کیا اور پھر اس طرح کی ان کی ویڈیوز کچھ چھپ کے سامنے آئیں، کچھ پھر اوپنلی سامنے آ گئیں. اور اس وقت بڑی پریشانی بنی، ایک پوری دنیا میں ایک جو دعوت کا کام تھا وہ ٹھپ ہو گیا. کیو ٹی وی پہ بھی ان کے لیکچرز آنا بند ہو گئے، پاکستان میں بھی ان کے لیکچرز آنا بند ہو گئے، پیس ٹی وی پہ ابھی تک پابندی ہے، اور ان کی کتابوں کے اوپر پابندی لگ گئی اور لوگوں نے ایک جملے کے ساتھ ان کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیا. ظاہر بہت بڑی بات بھی تھی. اب ڈاکٹر ذاکر نائک کی میں بہت عزت کرتا ہوں لیکن وہ کمپیریٹیو ریلیجن میں اپنا مقام رکھتے ہیں. اگر آپ بات کریں کہ ود ان ریلیجن بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ اختلاف کیا ہے تو معذرت کے ساتھ وہ بہت کمزور ہے، اس میں بہت ہی کمزور ہے. بلکہ وہ جن کو فالو کر رہے ہیں وہ خود بہت کمزور ہیں، تو بےچارے خود تو کمزور ہوں گے. تو میں نے شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ سے فون پہ بات کی. میں نے کہا یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ کیا کام ڈالا ہے؟ تو شیخ زبیر صاحب بڑے غصے میں مجھے کہتے ہیں علی بھائی میں نے تو اس کو چھوڑ دیا، یہ تو یزیدی ہے. تو میں کڑتا رہا کہ چھوڑ تو سب نے دیا ہے، کوئی جرت نہیں کر رہا کہ اس کا رد بھی کرے علمی طریقے سے تاکہ اس کی غلطی پوائنٹ آؤٹ ہو. چونکہ اب وہ ظاہر ایک خاص مکتبہ فکر پیچھے کھڑا ہوا ہوتا ہے نا، تو وہ پھر اس طرح کی چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتا، تو اس کے لیے کوئی نیوٹرل بندہ چاہیے ہوتا ہے. تو میں نے الحمدللہ ہمت کر کے تو میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا اور شیخ زبیر صاحب سے بات کی کہ میں نے یہ لکھا ہے. یہ 2010 کے اینڈ کے 2011 کے شروع کی بات ہے.
اور میں نے اپنا ریسرچ پیپر لکھا اور میں نے شیخ زبیر علی رحمہ اللہ کو وہ ریسرچ پیپر پروف ریڈنگ کے لیے بھجوایا، جو انہوں نے پروف ریڈنگ کی، اور یہ ہے وہ ریسرچ پیپر میرا، ریسرچ پیپر نمبر 5A۔ یہ سب کو انشاءاللہ لیکچر کے اینڈ پہ جتنے 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ان کو مل بھی جائیں گی کاپیز۔ رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، صرف 4 صفحوں میں اہل سنت کا مقدمہ میں نے بیان کیا ہے، رافضیوں کا رد بھی کیا، ناسبیوں کا رد بھی کیا۔ اس کی پروف ریڈنگ شیخ زبیر علی رحمہ اللہ نے کی، 2011 کے اندر یہ پرنٹ ہو چکا تھا الحمدللہ۔ اور اس کے بعد جب یہ پرنٹ ہوا، شیخ زبیر صاحب نے مجھے فون پہ کہا کہ جی مجھے 50 کاپیاں دیں، میں نے ان کو 50 کاپیاں بھی اس کی بھجوائیں تاکہ وہ اپنے قریبی لوگوں تک اس کو پہنچا سکیں۔ اس کے بعد پھر میں نے ہمت کی کہ ویڈیو ریکارڈنگ میں اس بات کو لایا جائے۔ اس وقت تو ہمیں شاید دنیا میں سینکڑوں لوگ ہی جانتے تھے، الحمدللہ اب تو لاکھوں میں لوگ جانتے ہیں۔ تو یہ ایگزیکٹ 5 سال پرانی بات ہے۔ آج 13 اور 14 محرم الحرام 1438 ہجری کی درمیانی رات ہے، اور وہ تھی 14 اور 15 محرم الحرام 1433 ہجری کی درمیانی رات، 10 دسمبر 2011۔ آج ہے 5 اکتوبر 2016۔ ایگزیکٹ قمری اعتبار سے یہ 5 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے اپنا وہ شورا آفاق لیکچر ریکارڈ کروایا، حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، تقریباً 2.25 گھنٹے کی گفتگو تھی۔ اور بعد میں نے واقعہ کربلا چونکہ 61 ہجری میں ہوا تھا، تو اس کی نسبت سے میں نے اس کو بعد میں مسئلہ نمبر 61 کا نام دے دیا۔ آپ لکھیں دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کے، بلکہ میں تو کہتا ہوں آپ یوٹیوب پہ حسین کا نام لکھیں تو سب سے پہلے آپ کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کلپ بھی سامنے نظر آئے گا الحمدللہ۔ تو حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ جو لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، یہ میں مبالغہ آرائی کے ساتھ بات نہیں کر رہا، یعنی نیٹ پہ کئی لوگوں نے اپلوڈ کیا، اس کے علاوہ یہ الحمدللہ سوشل میڈیا کا جو طوفان ہے اس کے ذریعے پوری دنیا تک یہ بات پہنچی۔ اکثریت لوگوں نے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، سب نے پسند کیا، سوائے وہ چند لوگ جن کے مفادات پہ زد پڑتی ہے۔ وہ ہمیشہ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، وہ لوگ تو انبیاء کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، تو ہم تو پھر بھی انبیاء کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے قدموں کی خاک ہیں۔ اچھا، اب میں تو اپنے بھول پن میں یزید کو ہی لے کے چل رہا تھا، یعنی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل مسئلہ تو یزید ہے ہی نہیں ہے، اصل مسئلہ تو ملوکیت ہے۔ یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کو ڈیپ ڈگ کریں گے تو اصل چیز سامنے کیا آئے گی، اصل بنیاد کیا ہے وہ تو مجھے پتہ ہی نہیں۔ لیکن واللہ خیر الماکرین، یعنی مجھے دھکا دے دیا کسی نے اسی معاملے میں کہ نہیں جی نہیں، آپ تو جو ہے وہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں یزید والے۔ تو میں نے بھی ایک دفعہ سوچنا شروع کیا، میں نے کہا یہ انہوں نے اس امت کے اوپر یہ تحفہ مسلط کیا، تو بس یہاں سے میری تحقیق مزید شروع ہو گئی، ڈیپ ڈگ کرنا۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ کی خفیہ تدبیر، اللہ تعالیٰ شر میں سے خیر اور خیر میں سے شر نکالتا ہے۔ تو یہ شر جو تھا میرے خلاف، یہ میرے لیے خیر کا سبب بنا۔ تو میں نے مزید تحقیق کرنا شروع کی، اور پھر میں نے اسی ریسرچ پیپر نمبر 5A کا ضمیمہ لکھا، ریسرچ پیپر نمبر 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی کتابوں سے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ جب بیچ میں معاملہ بگڑنا شروع ہوا، مجھے مجبوراً یہ لکھنا پڑا، یعنی مجھے تو دھکا دیا گیا اس مسئلے میں، اللہ کی قسم میری تحقیق ہی نہیں تھی ان چیزوں پہ۔ تو اب مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے اٹھا رہا ہے اس کام کے لیے، جسے وہ عربی میں مبعوث کہتے ہیں اور اردو میں کہتے ہیں اٹھانا، قیام کے لیے۔ تو میں نے یہ ریسرچ پیپر پھر الحمدللہ لکھا، اور جب یہ ریسرچ پیپر لکھا تو پھر ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ وہ مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ مجھے لوگوں نے تانا دینا شروع کر دیا، آپ فکر مودودی کو پھیلا رہے ہیں۔ اچھا، میں جانتا ہی نہیں تھا کہ مودودی صاحب نے بھی کوئی کتاب لکھی ہوئی ہے خلافت و ملوکیت، کوئی ایٹم بم انہوں نے پھینکا ہوا ہے اس دنیا کے اوپر علمی ناسبیت کے سر پہ۔ تو جون 2012 میں، یعنی یہ لیکچر ریکارڈ ہوا ہے 10 دسمبر 2011 کو، مسئلہ 61، اس کے 6 مہینے کے بعد میں نے خلافت و ملوکیت پڑھی، کتاب مولانا مودودی رحمہ اللہ کی، المتوفہ 1979 عیسوی۔ تو مجھے بڑا حوصلہ ہوا کہ میں نے یہ جو احادیث جمع کی ہیں یہ تو بالکل فٹ اینڈ بیٹھ رہی ہے وہ چیز، جیسے وہ لیپلاس نے اور نیوٹن نے 2 مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے انٹیگریشن دریافت کی تھی نا، بعد میں انہوں نے اپنے رزلٹ میچ کیے تو ایک جیسے نکلے۔ تو یہ وہی والا معاملہ ہوا۔
تو پھر میں نے الحمدللہ ہمت کر کے آج سے 2 سال قبل 8 محرم الحرام 1436 ہجری کو 2 نومبر 2014 کو اپنا علمی ایٹم بم لیکچر ریکارڈ کروا دیا. یعنی کہ وہ آپ سمجھیں کہ ایٹم بم جب گرتا ہے تو اس کے بعد جنگ ختم ہو جاتی ہے, آپ کو پتا ہے. اور وہ لیکچر تھا مسئلہ نمبر 101, خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. اور یہ ریکارڈنگ وزیر آباد کے پاس, یہاں سے تقریباً سمجھ لیں 1.5-2 گھنٹے کی ڈرائیو تھی, ایک گاؤں میں ہوئی. اور وہ گاؤں ایسا تھا کہ اس گاؤں میں صرف 2 مسجدیں تھیں, ایک اہل سنت کی اور ایک اہل تشیع کی. اور اہل سنت میں بھی اہل حدیث کی مسجد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام مسجد کا نام. اور اس مسجد کے جو ہیڈ تھے وہ وہاں کے سنیوں کے لیڈر تھے, اور جو اہل تشیع کی مسجد کے جو ہیڈ تھے وہ انہی کے بڑے بھائی تھے, وہاں پر شیعہ کے ہیڈ تھے, دونوں بھائی. اور ہم نے باقاعدہ پھر اس کی یہ تاریخ طے کی کہ ان کی ایکٹیویٹیز سے نہ ٹکرائے, اثر سے لے کر مغرب تک. پھر مغرب کے بعد بھی وہ لیکچر تقریباً 2.5 گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ ہوا, اور اس میں ہم نے سب کو دعوت دی ہوئی تھی. اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ, بریلوی, دیوبندی اور سلفی, یعنی اہل حدیث اور اہل تشیع بھی موجود تھے, تقریباً 300 سے لے کے 500 تک, اور ان کے علماء بھی موجود تھے. اور میں نے کہا میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, بات مکمل سنیں, اس کے بعد جس نے سوال کرنا ہے انشاءاللہ جواب ملے گا. سوال و جواب پھر ریکارڈ ہی نہیں ہوئے, کیونکہ انہوں نے کہا جی اب سوال تو پوچھنے کی گنجائش ہی کوئی نہیں رہی ہے, بالکل کھول کے مقدمہ بیان کر دیا ہے, نہ شیعہ کا لحاظ کیا نہ سنیوں کا. اور میں نے شروع میں معذرت بھی کر لی تھی کہ برا لگے گا, لیکن اس کو برداشت کرنا ہے اور ہضم کرنا ہے. تو یہ مسئلہ 101 جو ہے یہ رافضیت اور ناسبیت کے ایوانوں میں ایک زلزلہ تھا. اور الحمدللہ اس کے بعد ظاہر ہے کہ مزید لوگ مخالفین سامنے آئے. یعنی جنوری 2015 تک ہمارے فیس بک کے فالوورز تقریباً 5000 سے بھی کم تھے, جنوری 2015. اور آج 2016 اکتوبر ہے, الحمدللہ 35,000 سے زیادہ فالوورز ہیں فیس بک پہ. اور یہ وہ جعلی فالوورز نہیں ہیں جو پیسے دے کے فالوورز بنا لیتے ہیں, یہ وہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا. وہ تو ہم جو ہے الحمدللہ اپنی جیب سے خرچ کرنے ہیں, ہم نے کون سا چندہ مسجد کے لیے مانگنا ہے, تو ہم بھی یہ بنا لیں. یہ اوریجنل والے فالوورز, اور یہ الحمدللہ پراپوگنڈے کی برکت. بہرحال پھر میں نے 1 سال تک صبر کیا, 2014 سے لے کے 2015 تک. 2015 اگست میں پھر میں نے اپنے دفاع کے اوپر ایک لیکچر ریکارڈ کروا دیا, تاکہ مرتے دم تک کے لیے یہ چیپٹر کلوز ہو جائے. اہل سنت اور اہل تشیع کے علماء کرائم کی طرف سے, مجرم علماء کی طرف سے جو مجھ پہ جھوٹے الزامات لگائے گئے, سچے ہوں تو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ 4 نشستوں میں میرے لیکچر ریکارڈ ہوئے, تقریباً 1.5 گھنٹے کی 4 نشستیں تھیں. اگست 2015 میں مسئلہ نمبر 124 A, B, C اور D, انجینئر محمد علی مرزا پر بعض علماء کی جانب سے لگائے گئے 10 جھوٹے الزامات کے علمی جوابات الحمدللہ اہل سنت پاک.com پہ آپ کو مل جائیں گے. اور پھر اس کے بعد لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ جی آپ نے اتنی بتائی ہیں تو اپنا جو 5B ریسرچ پیپر ہے اس کو اپ ڈیٹ کریں, یہ 50 حدیثیں کم ہیں. پھر میں نے الحمدللہ ہمت کر کے مہینے لگا کر کے یہ 5B کا فائنل ورژن نکال دیا. ریسرچ پیپر نمبر 5B, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. یہ 72 کا میں نے ٹائٹل بنایا شہدائے کربلا کی نسبت سے, ورنہ اس میں حدیثیں اس میں 50 تھیں, اس میں 150 میں نے روایتیں اہل سنت کی کتابوں سے ڈال دی الحمدللہ, صحیح اسناد کے ساتھ. شیخ البانی, شیخ زبیر لزئی, شیخ ارنوت, شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر اور باقی علماء کی جو تحکیم ہے اس کے ساتھ الحمدللہ. یہ آخری کیل تھا جو کہ رافضیت اور ناسبیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکا گیا. ریسرچ پیپر نمبر 5B کا یہ ورژن, یہ میں نے میرے بھائیوں سب سے پہلے عربی میں لکھا, کیونکہ علماء کہتے ہیں جی عربی میں ہونا چاہیے. عربی میں لکھنے کا مطلب ہے انٹرنیشنل پمفلٹ ہو گیا, اس پہ تسلی نہیں. اس کے بعد اردو میں اس کا ترجمہ ہوا, پھر ہندی میں ہوا, یعنی انڈیا کے اوپر بھی آپ نے ناسبیوں پہ اور رافضیوں پہ علمی ایٹم بم گرا دیا. اس کے بعد پھر انگلش میں بھی 58 صفات کے اوپر اس کا ترجمہ 4 زبانوں میں ہو چکا ہے. اب کسی اور زبان میں ضرورت ہی نہیں ہے الحمدللہ.
یہ 6.5 MB کی فائل اہل سنت پاک.com سے آپ اس کا PDF ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ, اور ہارڈ کاپیز بھی یہاں پر ہم الحمدللہ تقسیم کرتے ہیں. اور میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کسی سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں, چپ کر کے 5B ریسرچ پیپر دیں ان کو کہ یہ آپ 150 روایتیں پڑھیں, اس سے جو آپ رزلٹ نکالتے ہیں نا وہ آپ نے بتا دیں, اور اس میں آپ نے جتنا زور لگانا ہے لگا دیں. 50% بخاری اور مسلم کی حدیثیں ہیں, ان کو تو نہیں ضعیف ثابت کر سکتے نا, پٹھے بھی لٹک جاؤ, ٹھیک ہے. منکرین حدیث بڑھنا پڑے گا تو ہمیں, یا صحیح اہل حدیث بڑھو گے تو یا منکرین حدیث بڑھو گے. تو بیچ میں سے چیزیں نہ کاٹی جائے, پورا مقدمہ ہے ایک, اس کو ایکسپٹ کیا جائے. اور میں اکثر الحمدللہ اس میں کہا کرتا ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب سے خالد ابن ولید کو اٹھا کے رومن امپائر اور پرشین امپائر پہ دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اس سب کانٹیننٹ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کی ایک گمراہی والے کلچر میں سے اٹھا کے ان رافضیوں اور ناصبیوں کے سر پہ دے مارا علمی طور پر الحمدللہ, اور حق لوگوں تک واضح کیا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جسے عطا فرمائے الحمدللہ. یہ ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, جس میں 150 روایتیں ہیں, ایک ایک نمبر کے اوپر کئی روایتیں ہیں. غدیر خم کا اس میں نمبر 33 ہے, اس میں نے 8 طریق جمع کیے ہیں, وہ آج میں انشاءاللہ بیان بھی کروں گا. اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو سنی اور ٹنی کا فرق پتہ چل جائے گا. ایک ہے سنا کے سنی, میں کہتا ہوں وہ ہے ٹنی, نان بکش مسلمان, اور ایک ہے کتاب و سنت کے منہج والا جو بزرگ بابوں کے پیچھے نہیں چلتا بلکہ کتاب و سنت کے دلائل کے پیچھے چلتا ہے, وہ ہے صحیح سنی. ورنہ آپ روح افزا کی بوتل لیں, اس میں شراب ڈالیں, باہر روح افزا لکھا ہے, اندر چیک نہیں کریں گے یہ شراب ڈلی ہوئی ہے یا روح افزا ہی ہے یا جامع شیری ہے. تو اس طریقے سے اہل سنت لکھ لینے سے کوئی سنی تو نہیں بن جائے گا. آپ بریلویوں سے پوچھیں, دیوبندیوں سے پوچھیں, اہل حدیث سے پوچھیں, ایون قادیانیوں سے پوچھیں کہ جی شیعہ سنی جو تفریق ہے اس میں سے آپ کیا ہیں, وہ بھی کہیں گے ہم سنی ہیں, ٹھیک ہے نا جی. لیکن کیا سنی ہو جائیں گے, ٹنی ہی رہیں گے. تو سنی اور ٹنی کا فرق پتہ چلے. اور الحمدللہ اس علمی جنگ میں اہل سنت کی عوام جو ہے, چاہے بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, اور اہل تشیع کی عوام نے بھی میرا پورا ساتھ دیا, اور میں پرسنلی ان کا شکر گزار ہوں. جو حق قبول کرنے والے لوگ ہیں, ظاہر ہے ہزاروں ای میلز پوری دنیا سے ریسیو ہوتی ہیں, اور اس میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ اہل حدیث عوام ہے, کیونکہ ان کی تربیت ہوئی ہے کتاب و سنت کو فائنل اتھارٹی ماننے پہ, اس لیے پھر وہ اپنے بزرگوں بابوں کی نہیں سنتے. یہی وجہ ہے کہ میرے خلاف پھر سب سے زیادہ پراپوگنڈا بھی اہل حدیث علماء کی طرف سے ہوا. ظاہر ہے کہ جس کی روزی پہ لات پڑتی ہے اسی نے ہی بولنا ہوتا ہے. تو اہل حدیث عوام نے ساتھ دیا, اور مجھے اس بات کو کہنے میں کوئی آر نہیں, میں ببانگ دہل یہ بات کہتا ہوں کہ میں پوری دنیا میں جتنے بھی مکاتب فکر ہیں اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, یا اس کے علاوہ آف شوٹس ہیں حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, اور باقی یہ ہوں یا اہل تشیع کے جتنے بھی آف شوٹس ہیں, اثنا عشری ہوں, زیدیہ ہوں, اسماعیلیہ ہوں, کچھ بھی ہوں, ان میں سب سے بڑھ کر میں حق کے قریب جو ہے وہ اہل حدیث کے منہج کو سمجھتا ہوں. اہل حدیث علماء کی بات نہیں کر رہا, اہل حدیث ایز اے فرقہ بات نہیں کر رہا, منہج اہل سنت کے منہج کی بات کر رہا ہوں. بہرحال اہل حدیث خالی نام لگایا کسی نے اور اندر سے منکرین حدیث ہے, صرف رفع الیدین کی حدیثیں مانتا ہے, تو وہ پھر ظاہر ہے وہ فرقہ اہل حدیث میں ہوگا, وہ منہج اہل حدیث پہ نہیں ہوگا. منہج اہل سنت یا منہج اہل حدیث پہ وہ ہوگا جو بخاری اور مسلم کی ساری حدیثیں مانے گا, چاہے وہ رفع الیدین سے متعلق ہوں, چاہے بنو امیہ کی بدماش حکومت کے خلاف ہوں, وہ پھر صحیح سنی ہوگا, ادروائز وہ ٹنی ہوگا. اور اکثر ظاہر علماء کی اکثریت تو پھر ٹنیوں والا ہی معاملہ کرتی ہے, اور تمام علماء کی طرف سے اس قسم کے پھر الزامات بھی سامنے آتے ہیں, اور میں وقتاً فوقتاً ان کے جوابات دیتا رہتا ہوں. لیکن لیکچر جو ریکارڈ کروایا تھا وہ تو میں نے اس اعتبار سے ریکارڈ کروا دی ہے, جو نشستیں تھیں 4 مسئلہ نمبر 124 ABCD, تاکہ یہ معاملات جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں. لیکن اس میں نے اہل تشیع, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث تمام کی طرف سے جو مجھ پہ ایلیگیشن لگائی گئی تھی میں نے سب کا رد کیا تھا. اور اس کی وجہ سے کچھ لوگ مجھ سے ناراض بھی ہوئے کہ آپ نے جی
اہل حدیث کی اس طرح غلطیاں نہیں بتائیں جس طرح باقیوں کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں. تو آپ اہل حدیث کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں. میں الحمدللہ تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں کے لیے نرم گوشے رکھتا ہوں. کسی کے لیے تھوڑا زیادہ رکھتا ہوں, کسی کے لیے کم, لیکن سب کے لیے نرم گوشے رکھتا ہوں, اور کڑوے گوشے بھی رکھتا ہوں الحمدللہ. اور جہاں پر حق بات ہے وہ قبول کروں گا, جو غلط بات ہے میں اس کا رد کروں گا. آج میں اس ایلیگیشن کو بھی دور کرنے لگا ہوں, اور اہل حدیث کی طرف سے ایک بہت بڑا بلنڈر ان کے علماء کی طرف سے, کئی علماء کی طرف سے ہوا, ایک جیسا ہی. وہی شیعہ سنی ٹسل کے اندر آ کر انہوں نے ایک واضح صحیح حدیث کی نہ صرف انکار کیا بلکہ اس کی انہوں نے تحریف تک کر دی اور اس کو ٹیمپر کر دیا. ظاہر ہے کہ جب آپ حدیث آدھی لکھیں گے تو ظاہر ہے دل ماننے سے انکار کریں گے, اور پھر آدھی لکھ کے پھر اس کو بھی آگے سے تحریف کر دیں گے, بدل دیں گے, تو ظاہر ہے کہ ہم پھر یہی بات کریں گے. بہرحال کوشش یہی ہے کہ علمی اصلاح کی جائے, فتویٰ بازی والی بات نہیں ہے. اور اسی ٹاپک کی سینسٹیوٹی کے پیش نظر میں نے آج پہلی دفعہ ایسا کیا ہے کہ میں تمام اوریجنل بکس ساتھ لے کر آیا ہوں, اور میں وہ ریکارڈنگ میں دکھاؤں گا تاکہ کسی کو شک و شبہ باقی نہ رہے. اور یہ میں اہل حدیث کی جو عوام ہے خصوصاً ان سے مخاطب ہوں جن سے مجھے خیر کی سب سے زیادہ امید ہے ایز کمپیئر ٹو بریلوی, دیوبندی اور شیعہ کے, کہ آپ کے علماء جو ہیں ان کے اندر کس طریقے سے اس طرح کی ناسبیت پائی جاتی ہے چھپی ہوئی, اور پھر جب فنڈنگ ہونی شروع ہوتی ہے اس کے بعد وہ پھر کھل کر سامنے آتی ہے. تو یہ مقصد کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہے, مقصد صرف حق بتانا ہے. اس کے بعد ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اہل حدیث کی عوام اپنی علماء سے ریٹن میں اس کا رجوع کروائے گی اور اپنی اصلاح کروائے گی. ادروائز پھر سمجھ لیں کہ جو ہم رونا روتے ہیں کہ مولوی جڑے نا وہ پاویں کسی فرقے دے بھی ہون نا, وہ ایک جہی ہوندے نے, مولوی مولوی ہے, ٹھیک ہے جی. تو لیکن ہم کوشش کریں گے کہ حق بات کو اس حوالے سے واضح کریں. بھائیو, سورۃ البقرہ کی آیت ہے 85 نمبر, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. علماء یہود کو اللہ تعالیٰ نے ٹونٹ کیا ہے, تانا دیا ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو شریعت کے اور کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہو. کتاب شریعت کے لیے بھی آتا ہے اور بک کے لیے بھی آتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی جزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا میں ذلت تمہارا مقدر ہو اور آخرت میں شدید عذاب کی طرف تمہیں لوٹایا جائے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى, اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 85. اب یہی علماء یہود والی خرابیاں اس امت میں بھی آئیں. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 3456 اور صحیح مسلم میں 6781, مشکات میں بھی موجود ہے 5361 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم بقدم بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون مراد ہے؟ یعنی یہود و نصارہ کے علماء کی خرابیاں, اور ظاہر خرابیاں علماء سے ہی پبلک میں آتی ہیں, سیم اس امت میں بھی آئیں گے. تو یہ معاملہ جو ہے وہ تمام مکاتب فکر کے اندر اس حوالے سے پایا جاتا ہے. اب میں اس حوالے سے گرفت کروں کہ جو اہل حدیث علماء ایک کرتا دو کرتے تو ہم کہتے یہ حادثہ ہے. جب سارے یہ کام شروع کر دیں ایک خاص ایشو کے بارے میں تو پھر ہم کہیں گے یا تو چھپی ہوئی ناسبیت ہے ان کے اندر, یا ان کو فنڈنگ اس اعتبار سے ہو رہی ہے کہ وہ دین کے اس حصے کو چھپانا چاہتے ہیں. شیعہ سنی کنفلکٹ کے اندر آ کے چاہے وہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی حدیثیں موجود ہیں, بخاری اور مسلم میں بھی ہیں, اس کو وہ تحریف کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو یہ پہلا حوالہ میں دینے لگا ہوں. اہل حدیث علماء میں ٹاپ آف دا لسٹ پاکستان میں, ان سے بڑا کوئی تحریر کے اعتبار سے عالم دین نہیں ہے اس وقت. تمام موضوعات پہ ان کی درجنوں کتابیں ہیں. میں پرسنلی بہت عزت کرتا ہوں, میں نے کئی چیزیں ان کی کتابوں سے سیکھی بھی ہیں, اور وہ ہے محمد اقبال کیلانی صاحب جو عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ, جن کی میں دل سے عزت کرتا ہوں, ان کے بھتیجے ہیں. یہ میرے بھائیوں ان کی کتاب ہے محمد اقبال کیلانی صاحب کی. بے شمار کتابیں ہیں ہر ٹاپک پہ, روزوں کے مسائل, درود شریف کے مسائل, اسی طریقے سے عذاب قبر کے سے ریلیٹڈ, قیامت سے ریلیٹڈ. یہ ہے ان کی کتاب
فضائل قرآن مجید، اور اس کا صفحہ ہے 110، صفحہ نمبر 110۔ فضائل قرآن لکھ رہے ہیں، صفحہ نمبر 110 پہ انہوں نے غدیر خم کی جو حدیث صحیح مسلم میں ہے وہ آدھی لکھی ہے۔ یہ سامنے رکھیں تھوڑی دیر تاکہ جس نے پڑھنا ہو تو وہ پڑھ لے، یہ پورا پیج نظر آئے یہ والا۔ انہوں نے حدیث لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگاہ ہو جاؤ کہ میں اپنے بعد دو بھاری چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اسے حدیث ثقلین بھی کہتے ہیں، بھاری چیزوں والی۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اس کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ پھر دوسری چیز فرمایا میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ اور 3 بات آپ نے یہ جملہ 3 بار ریپیٹ کیا، لیکن اس شخص کو شرم و حیا نہیں آئی۔ اس نے آدھی بات لکھی قرآن کے بارے میں، اوپر لکھا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پہلی چیز کا ذکر کیا، دوسری کو سکپ کر دیا۔ اور یہ چیز بدنیتی پہ اس لیے مبنی ہے کہ اس کے فوراً بعد اگلی حدیث انہوں نے جو لکھی ہے نیچے والی، المستدرک للحاکم کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 318 نمبر، کہ اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حجۃ الوداع کا خطبہ، اوپر والا غدیر کا تھا، یہ حجۃ الوداع کا۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہاں اس نے دونوں چیزیں لکھی تاکہ قاری کو یہ پتا چلے کہ جو اوپر 2 تھیں وہ یہی والی 2 ہی ہوں گی۔ سمجھ آئی تو میں مولوی جو بڑھ کے نکلے ہیں نا، انہوں نے پتا ہے مولوی کیا کرتا ہے، اور دونوں کو اکٹھا لکھ دیا تاکہ، اور یہ میں آپ کو ثابت کروں گا کہ ان کے آگے جو بچے ہیں انہوں نے یہی کام کیا ہے، انہوں نے بریکٹ میں خود سے کتاب و سنت لکھ دیا غدیر خم میں بھی، اور رزلٹ نکل بھی آیا۔ تو یہ کام ڈالا انہوں نے۔ حالانکہ اسی پیج کے فٹ نوٹ پہ آپ دیکھیں تو اوپر والی غدیر کی جو حدیث ہے اس کی تخریج بھی کی ہوئی ہے انہوں نے، کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم سے ہے، فضائل علی والے چیپٹر سے۔ فضائل علی بھی لکھا ہوا ساتھ، 6225 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ اچھا، یہ فضائل علی والے چیپٹر سے حدیث تھی تو 2 بھاری چیزیں تو چھوڑ کے جا رہا ہوں، پھر ایک قرآن اور دوسرا علی ہونا چاہیے تھا نا۔ تو قرآن لکھا اور اہل بیت کو سکپ کر دیا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے، 3 دفعہ فرمایا میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، لیکن شرم و حیا نہیں آئی۔ تو یہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ بچپن سے ہم سنتے تھے کہ ایک گروہ بغض رکھے گا اور ایک محبت رکھے گا، یہ اس کی پریکٹیکل مثال ہمیں نظر آئی۔ دل کا معاملہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ہم تو ظاہر پہ فتویٰ لگائیں گے نا جو نظر آ رہا ہے، دل کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ یہ کام انہوں نے کیا۔ اب یہاں پر بس نہیں ہے، اسی اہل حدیث مکتب فکر کے ایک اور عالم دین اور پاکستان میں سب سے بڑا ادارہ، پاکستان میں دارالاسلام کے بعد جماعت الدعوہ جو حافظ محمد سعید صاحب کی جماعت ہے، ان کا ادارہ ہے دارالاندلس۔ یہ ہے میرے بھائیوں ان کی کتاب دارالاندلس کی فضائل قرآن۔ اس کے مصنف ہیں شفیق الرحمان کاظم صاحب۔ چلو 1 روپ لکھا لگا نا، اے دوسرے نے دیکھو کہ کام او اس تو ایک ہاتھ تھک گیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، ان کی کتاب فضائل قرآن کے صفحہ نمبر 66 پہ آپ دیکھیں، یہ بھی ذرا کلوز کریں جی، یہ والا پیج۔ انہوں نے بھی سیم وہی حرکت کی کہ اوپر لکھی غدیر خم کی حدیث، اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن یہ چونکہ ایک سٹیپ آگے گئے، انہوں نے وہ 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں نا، بھاری کے آگے بریکٹ میں لکھ دیا کتاب و سنت۔ ان میں سے پھر آگے لکھا پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، دوسری چیز لکھی کوئی نہیں، اور اوپر بریکٹ میں خود سے مولوی نے ڈال دیا کتاب و سنت، دوسری چیز اہل بیت تھی۔ یہ تعریف ہے کہ نہیں، مجھے ایمانداری سے بتائیں قاسم بھائی، ٹھیک ہے، تعریف ہے کہ نہیں؟ کہ اس حدیث میں الفاظ تھے کتاب و اہل بیت، اور 3 بار کہا اللہ سے ڈر جاؤ، نہیں ڈریا مولوی، کتاب و سنت خود سے لکھ دیا۔ اور اس نے بھی نیچے تخریج کی ہوئی ہے فٹ نوٹ پہ، صحیح مسلم باب فضائل علی حدیث نمبر 6225۔ تو اس کا کیا مطلب ہے، اس کو پتا نہیں ہے کہ فضائل علی میں سے تھی یہ حدیث؟ اور اس نے بھی وہی چلاکی کی جو اقبال کیلانی صاحب نے کی، اس کے فوراً بعد حدیث جو ڈال دی وہ حدیث امرین، اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، حدیث ثقلین 2 بھاری چیزیں، اور حدیث امرین 2 حکم چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور سنت۔ اور تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ وہی 2 ہی حدیثیں ہیں، 2 الگ الگ طریق ہیں، حدیث ایک ہی ہے۔ اور مولویوں اللہ نے تواڈے تے بلاواں چھڑ دیتیاں نے،
ہوں یہ تھوڑے فراڈ نہیں چلنے. ٹھیک ہے چلیں یہ 2 کتابیں ہو گئی, اس پہ بھی تر رہا. تیسری کتاب سنیں, جیڑا کٹو ہی لال جے, پنجابی کہتے ہیں جیڑا کٹو ہی لال. یہ جناب تیسری کتاب, یہ دور حاضر میں اقبال کیلانی صاحب کے مقابلے پہ ایک نوجوان لڑکا اٹھا ہے, مجھ سے عمر میں 2 سال وہ چھوٹا ہے, عمران ایوب لاہوری, جماعت الدعوہ سے اس کا بھی تعلق ہے. اس کی بہت کتابیں آ رہی ہیں ہر ٹاپک پہ, بڑی اچھی کتابیں لکھتا ہے, میں مطلب اس کی جو اچھی بات اس کی تعریف کروں گا. اس نے بھی کتاب لکھی فضائل قرآن کی کتاب, ٹھیک ہے جی, اور یہ چھپی ہوئی ہے فقہ الحدیث پبلیکیشن کی طرف سے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 64 پر اس نے سیم وہی حرکت کی جو ان کے اپنے علماء نے کی. ظاہر ہے وہ ایک ہی, مطلب ظاہر ہے وہ ایک ٹرینڈ ہے نا جی, وہ ٹرینڈ انہوں نے تو مطلب اہل بیت جدھر مرضی جائیں انہوں نے تو شیعہ کو نیچے دکھانا ہے, چاہے اپنا منہ چپیڑے مار کے سرخ کرنا پڑے. تو انہوں نے بھی اوپر غدیر خم کی حدیث لکھی, صحیح مسلم کی, اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, 2 بھاری چیزیں. پہلی چیز لکھی قرآن, دوسرا سکپ کر دیا, اور ساتھ پھر فوراً دوسری نیچے حدیث لکھ دی, وہی 2 امرین والی حدیث لکھ دی, کتاب اللہ اور سنت, تاکہ پتہ چلے کسی کے دماغ میں خیال بھی آئے نا تو کہے گا اوپر. اور میں اس بندے کو میں نے آج سے تقریباً 1.5-2 سال پہلے فون کیا خود, عمران ایوب لاہوری کو, اور میں نے کہا یہ اپنا صفحہ تم پڑھو, یہ تم نے کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے جی ہاں یہ 2 چیزیں. میں نے کہا یہ پتا تمہیں دوسری چیز کیا ہے؟ کہتا ہے جی سنت ہی ہوگی, ایک کتابہ میں لکھ دے جے. آدھے ہوئے علی کے پاس ڈگری نہیں, او تواڈے ڈگریاں والے سارے کٹھے ہو جان مرے ہوئے زندہ, آئنسٹائن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آئنسٹائن اور نیوٹن کو ڈگری لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ڈگریاں تے آئنسٹائن اور نیوٹن اتنے پی ایچ ڈیاں ہوندیاں نے, ڈگری نہیں ہے. اے ڈگری والے دا حال تسی ویکھ لو. کہنا جی سنت ہی ہوگی. میں کہا تھلے تخریج ویکھ, اس کے نیچے بھی تخریج ہوئی ہے, باب فضائل علی. تو تیرے دماغ میں نہیں یہ بات آئی یہ کتاب اللہ اور سنت میں فضائل علی کہاں سے آ گیا؟ باب, یہ تو 5ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ کو بتایا نا, باب کا نام فضائل علی ہے تو علی کا نام ہونا چاہیے نا, وہ اہل بیت کے بارے میں تھا. یہ جناب آپ کو میں نے 3 حوالے بتائے ان کے, یہ دور حاضر کے. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ مطلب ان لوگوں کے حوالے ہیں, مطلب یہ پرانے بزرگ بھی یہی کام کرتے رہے. اور میں اس میں پڑھوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون, اور لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو, قرآن حکیم نے کی ہے سورہ ال عمران آیت نمبر 61 میں. یہ کام پرانے بزرگ بھی کرتے رہے ہیں. امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری, جن کو شیخ الاسلام کہتے ہیں, اسی مکتبہ فکر کے لوگ, انہوں نے بھی منہاج السنہ میں اپنا حصہ ڈالا ہے. اور اسی حدیث جو حدیث متواتر ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, اس کا انکار کیا, گرچہ ایک جز کا انکار کیا. کہتے ہیں جز کا انکار کیا ہے. میرے بھائیوں دیوبندیوں نے کتابیں لکھی ہیں نا نماز محمدی پہ, وہ صحیح مسلم سے حدیث لے کے آتے ہیں مالک بن حویرث کی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے. بس اتنی حدیث لکھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ہم بھی کانوں تک اٹھاتے ہیں. اور آگے پتہ کیا لکھا ہے, جب رکوع میں جانے لگتے تو کانوں تک اٹھاتے, اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک اٹھاتے. یہ حصہ اسکپ کر جاتے ہیں بیچ میں سے. تو آدھی حدیثیں امام ابن تیمیہ صاحب آپ سے جو آج کے لوگ ہیں, پچھلے آدھی حدیثیں تو ساری مانتے آئے ہیں, پوری حدیث ماننا بڑا مشکل کام ہے جی. آدھی حدیث مانی ہے, آدھی کا انکار کیا ہے. اچھا جی حدیث کا تو انکار ہی ہے, چاہے آدھی کا ہو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اب یہ سنیں, دور حاضر میں پھر شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ المتوفا 1999 عیسوی, جن کو میں دور حاضر میں رحمہ اللہ فوت ہو چکے ہیں, اہل بیت کی محبت کا امام مانتا ہوں. اور میں نے اب البانی صاحب کے جتنے والے دیے نا, آپ میرا یہ جملہ ویڈیو میں ریکارڈڈ موجود ہے, ان قریب سب سے زیادہ نٹوریس پرسنالٹی اہل حدیث کے ہاں البانی صاحب بن جائیں گے, کیونکہ وہ اتنے محب اہل بیت تھے کہ نہ وہ جمل, صفین, نہروان, بنو امیہ کی بدماشیاں وہ کھل کے لکھتے تھے السلسلۃ الصحیحہ میں. کچھ انہوں نے لحاظ نہیں کیا, میں نے اپنے پمفلٹ میں ڈالے ان کی عبارات. محدث اعظم سعودیہ, کچھ عرصہ سعودیہ رہے, پھر سعودیہ والوں سے بھی ہضم نہیں ہو, انہوں نے نکال دیا. یہ بیسیکلی البانیہ کے تھے, بعد میں سعودیہ آئے, پھر سعودیہ سے بھی نکال دیے گئے. اس لیے میں ان کو کہتا ہوں محدث اعظم سعودیہ, تاکہ سعودیہ والوں کے ذرا کان کھڑے ہو جائیں یہ کون ہے. شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ.
उन्होंने इमाम इब्न तैमिया पर अस्सिलसिलतु सहीहा में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 223 नंबर और 1750 नंबर हदीस में गिरफ्त की। आप वो गिरफ्त जरा सुने, 2223 नंबर हदीस और 1750। 2223 के कॉन्टेक्स्ट में वो लिखते हैं कि मुझे शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया की इस हदीस के इनकार की जुर्रत पर ताज्जुब हुआ। उन्होंने अगले हिस्से का इनकार किया कि ऐ अल्लाह उससे मोहब्बत रख जो अली से मोहब्बत रखे, उससे बुग़्ज़ रख जो अली से बुग़्ज़ रखे। कहते ए ज़ईफ है, पिछला हिस्सा ठीक है, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाहु, और पाइयो क्यों ज़ईफ है, सही मुस्लिम में इससे बड़ी हदीस है 240 नंबर किताबुल ईमान में, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। उसको ज़ईफ साबित करो ना, फिर मानेंगे। ये तो बहुत छोटी रिवायत है जिसका इनकार कर रहे हो, मुस्लिम वाली हदीस किताबुल ईमान है। और ये शुक्र है मुस्लिम ही आ गई, किसी और किताब ही होती मौलवी ने को देनी सी। मौलवी खुद कोए गए ने ना, वो मुस्लिम शरीफ दी कोए गए ने। अब वो ना थूक सकते हैं ना निकल, और क्योंकि अवाम तो लितर मारेगी, अवाम कहेगी जनाब मुनकरीन हदीस हो, मुस्लिम शरीफ ही जो रफायदान दी हदीसां दस दो, ये नहीं मानते। अच्छा, तो इब्न तैमिया के बारे में लिखते हैं कि मुझे शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया सिलसिलतु सहीहा 2223 नंबर के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये हदीसें जो है गदीर खुम का एक तरीक लिया और उस पर बहस की। कहते हैं मुझे शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया की इस हदीस के इनकार करने की जुर्रत पर बड़ा ताज्जुब हुआ, जो कुछ उन्होंने मिनहाजुस सुन्ना में लिखा। यानी मिनहाजुस सुन्ना उन्होंने शिया के खिलाफ किताब लिखी थी, फिर वो करते करते गुलूब में ही चले गए। फिर अलबानी साहब लिखते हैं मुझे इसकी वजह सवाए इसके कुछ और नजर नहीं आती कि वो जल्दबाजी और शिया के रद्द में मुबालगा के बाइस ऐसा कर गए। अल्लाह उनको माफ करे। अच्छा जी, अल्लाह उनको माफ करे, अल्लाह देवबंदियों बरेलवी शियों को माफ ना करे, तो आड़े बुजुर्गों को अल्लाह माफ करे, जो मर्जी करते रहन, अल्लाह उनको माफ करे। शिया के रद्द में मुबालगे के बाइस और अहादीस में जल्दबाजी का हुक्म। 1750 नंबर हदीस के कॉन्टेक्स्ट में वो लिखते हैं कि अहादीस के सब तरीक उन्होंने जमा नहीं किए, सब तुर्क, और जल्दबाजी से काम लिया और दिक्कत नजर से इस हदीस को नहीं देखा, इसलिए उन्होंने इनकार किया। लेकिन यह काम खत्म नहीं हुआ। इनकार उन्होंने क्या किया, अभी इंडिया में एक मौलवी उन्होंने उठाया, नासबियों का इमाम कफायतुल्लाह सनाबली, जिसे मैं कहता हूं ये चंद जो नासबी टाइप अहले हदीस है उनका डॉक्टर तैरुल कादरी है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस की भी तावील कर जाता है, इनकार तो कर नहीं सकता। तो हाफिज उमर सिद्दीक साहब ने बड़े प्यारे कमेंट्स उसके बारे में किए हैं कि कफायतुल्लाह सनाबली के साथ हम यजीद के मसले पे बात नहीं करेंगे, हुज्जियत हदीस पे बात करेंगे, क्योंकि ये हदीसों का इनकार करता है और फिर बातिल तावीलात करता है। तो इसको मैंने कहा है कि अहले हदीस में जो नासबी तबका घुसा हुआ है ना, उनका ये जो है वो डॉक्टर तैरुल कादरी है तावीलात करने में। और उसने भी लिखा है अपनी किताब उसने लिखी है यजीद बिन माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु, और बड़ी शायरी की है, वो माविया के ऊपर रदियल्लाहु ताला अन्हु डाला हुआ है ताकि पता ही ना चले कि ये यजीद के ऊपर डाला हुआ है या माविया के ऊपर डाला हुआ है। उठो मत बैठो, पता ही ना लगे कि क्या है, ठीक है ना। तो उसमें भी उसने लिखा है कि मेरा मौकिफ इब्न तैमिया वाला है, ये इस हदीस मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाहु। तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि जब ये हमारी बातें वीडियो पे चढ़ती हैं ना, तो वो आज तो जिसने भी मशहूर होना है ना, वो यूट्यूब पर लिख देता है रिप्लाई टू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, भावे उन्होंने महल्ले वाले भी ना जान दे, रिप्लाई टू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। और कई अहले हदीस उलमा ने सऊदीया से बैठ के, तौसीफ राशिदी साहब हों या बाकी लोग हों, उन्होंने रिप्लाई टू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, अच्छा वो रिप्लाई क्या किया होता है, हजरत अली की शान में कोई क्लिप चढ़ाया होता है। ओ भाई मुझे क्यों रिप्लाई कर रहे हैं, आप ये लिखा करें रुजू ड्यू टू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, क्योंकि मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे मैदान अमल में उतरने से पहले कोई एक क्लिप पुराना दिखा दे दुनिया में किसी अहले हदीस आलिम का जिसने हदीस गदीर खुम बयान की हो। चैलेंज। तो रिप्लाई टू मनु क्यों पे कर दो, तुम छुपाने से हदीसा हूं मजबूरन बयान करनी है पैंदियां ने, रिप्लाई टू क्यों किया करो, रुजू ड्यू टू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। और फिर आधे आधे क्लिप उठा के अपना ही लुकमा उसके मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शेर हर जगह लोग नीचे कमेंट्स कर देते हैं कि जनाब आपने जाली काम किया है, ठीक है। और कई लोगों ने लिखा था हाँ आप अली भाई की वजह से आपने भी मौला अली कहना शुरू कर दिए, कल तक थे मौला अनु शिरक समझते सो, हूं तो ही समझ आ गए मौला के दो माने होंगे ने। तो ये सिर्फ जवाब के अंदर ये मामलात हुए, लेकिन हम अप्रिशिएट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हक बात को कबूल करता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बराए मेहरबानी इसका नाम रिप्लाई टू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ना करें,
لکھیں رجوع ڈیو ٹو انجینئر محمد علی مرزا. آپ نہیں بھی لکھیں گے تب بھی یہ صدقہ جاریہ مجھے ہی ملنا ہے, بے فکر ہے, اللہ نو تو پتا ہے نا. تسی نہ بھی لکھو, تسی رپلائی ٹو لکھ کے اپنے کوئی مطلب کوئی ریالہ دا چندہ اور لے لو, لادا گل ہے, لیکن مطلب میرا جڑا معاملہ ہے منو تے اللہ دے حضور میرا اجر الحمدللہ پکا ہے, اللہ نو پتا ہے کہ کنے رجوع کروایا ہے, سب کو پتا ہے, دنیا دیکھ رہی. میرے بھائی میں علماء سے کہتا ہوں کہ لوگوں نے گھاس کھانا چھوڑ دیا ہے, پہلے آپ کی کٹی ہوئی گھاس کھاتے تھے, اب لوگوں کے ہاتھ میں بخاری مسلم ہے. ہوں تو چڑھ جان گے, ہوں پبلک بڑی ہوشیار ہو چکی ہے. تو یہ انہوں نے بیان کہاں کرنی تھی آپ کو, میں نے یہ سارے علماء کی تحریفات دکھا دی ہیں. انہوں نے غدیر خم کی حدیث میں باقاعدہ تحریف کی ہے. اب بھائیو آخر میں میرے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میں مکمل حدیث غدیر خم بیان کر دوں, یعنی میں اتنا اس کا ذکر کر رہا ہوں غدیر خم. تو اس کے جتنے بھی طریق ہیں میں نے ریسرچ پیپر 5B میں لکھے ہیں, میں اس کو بیان کر دوں. لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عثمان بھائی یہ والا ایسی بھی چلا دیں, کریٹیکل ریکارڈنگ ہو چکی ہے, یہ ریکارڈنگ میں آواز آ جاتی ہے اس بڑے ایسی کی, آپ چلا دیجئے انشاءاللہ. بلکہ سب سے زیادہ پسینہ تو مجھے آ رہا ہوتا ہے نا, کیونکہ میں بول رہا ہوتا ہوں, بولنے والے بندے کو زیادہ آتا ہے. بھائیو صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 553. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, تو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دے گا. الحمدللہ. تو جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے میں نے ریسرچ پیپر نمبر یہ 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں, جس میں 150 طریق میں نے اہل سنت کی کتابوں سے جمع کیے ہیں. اس میں 33 نمبر پہ میں نے حدیث غدیر خم کے سارے طریق جمع کر دیے ہیں جو مین تھے. 8 طریق جمع کیے ہیں, اور میں 8 کے 8 یہاں پہ بیان کروں گا. ظاہر ہے تھوڑے تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ ہیں, اور پھر انشاءاللہ یہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. 33 نمبر پہ ہے. بھائیو غدیر خم کی جو حدیث ہے اس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے. یہ حدیث متواتر ہے. چند احادیث ہیں جو متواتر ہیں, ان میں سے ایک وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں پہلی حدیث ہے, بخاری میں موجود ہے. جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. بولے اعوذ باللہ تعالی. حدیث متواتر وہ حدیث ہے کہ جس کو اتنی کثرت سے لوگوں نے روایت کیا ہو کہ اس کا جھوٹ پہ ہونا محال ہو. یہ صحیح حدیث کی اعلیٰ ترین شکل ہے حدیث متواتر. اردو میں ہم متواترہ بول دیتے ہیں, لیکن عربی میں لفظ متواتر ہے. اور دور حاضر میں بہت بڑا کام کیا ہے شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ, المتوفى 1999 عیسوی, جو محدث اعظم سعودیہ بھی رہے ہیں. بعد میں سعودیہ والوں نے ان کو خیر نکال دیا. البانیہ کے رہنے والے تھے. انہوں نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں السلسلۃ الصحیحہ للبانی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1750 نمبر میں اور 2223 نمبر میں درجنوں طریق اس کے درجنوں طرق نقل کیے. کئی صحابہ سے, سیدنا علی سے, سیدنا سعد ابن ابی وقاص سے, سیدنا ابو ایوب انصاری سے, سیدنا انس ابن مالک سے, سیدنا ابو ہریرہ سے, سیدنا ابو سعید خدری سے, سیدنا بریدہ سے, سیدنا ابن عباس سے, سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ سے, سیدنا برا بن عازب سے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. سب سے یہ حدیث انہوں نے نقل کی سارے طریق. اور شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ نے مشکات المصابیح کی تحکیم کے دوران انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6091 نمبر حدیث کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ یہ حدیث متواتر ہے, غدیر خم کی حدیث. اب میرے بھائیوں دل تھام کے, آج میں نے کئی ایسی باتیں کرنی ہیں جو میں نے ابھی تک کبھی بھی نہیں کی, کسی ویڈیو میں بھی نہیں کی, اور ایون اپنی نجی محفلوں میں بھی نہیں. کچھ باتیں ایسی بھی ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ اب محرم کا مہینہ ہے, تو میں اس کو کھول کے پھر ذرا چیزوں کو بیان کر دوں. تو یہ 8 طریق میں 1 بائی 1 ڈسکس کروں گا. پہلے 2-3 ذرا ڈیٹیل سے ہیں, پھر ساتھ انشاءاللہ باقی وہی الفاظ ریپیٹ ہوں گے. غدیر خم کی حدیث کا پہلا طریق,
صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4 طرق ہے اس کے، 6225 سے لے کر 6228 تک سیدنا علی کے فضائل والے چیپٹر میں۔ اس کا جو پہلا طریق ہے، طرق کہتے ہیں جمع کو، طریق کہتے ہیں ایک، یعنی جو روایت کی سند چل رہی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس طریقے سے آئی ہے، اس وے سے آئی ہے، اس چین سے آئی ہے۔ پہلی چین صحیح مسلم 6225 سیدنا زید ابن ارقم سے، جو سابقون الاولون تھے، انہی کا وہ دار ارقم تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق بیان کیا کرتے تھے۔ ظاہر کعبۃ اللہ میں تو وہ لوگ نہیں جانے دیتے تھے، جس طرح ہمیں آج علماء مسجدوں میں نہیں گھسنے دیتے، تو ہم نے بھی یہ دار ارقم سجایا ہوا ہے ایک۔ تو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام روایت کرتے ہیں، ان کے پاس کچھ تابعین آئے، صحیح مسلم 6225۔ انہوں نے کہا زید آپ کتنے خوش نصیب ہیں، شروع میں آپ نے اسلام قبول کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے نمازیں پڑھی، آپ کے ساتھ جہاد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ حدیثیں سنی، آپ کی صحبت کی، آپ تو بہت خوش نصیب ہیں۔ ہم آپ کے پاس صرف اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ایسی بات سنائیں جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنی ہو۔ تو زید ابن ارقم نے کہا کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، ساری باتیں تو مجھے یاد نہیں ہیں، اس لیے میری معذرت قبول کرو، البتہ ایک کریٹیکل بات مجھے یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے اپنی وفات سے تقریباً 3 مہینے پہلے، تو مکے اور مدینے کے درمیان ایک خم نامی جگہ تھی، پانی کے لیے پڑاؤ کیا غدیر خم پہ، اور یہ بات ہے 18 ذوالحجہ 10 ہجری کی، اور 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ربیع الاول میں، تاریخ کنفرم نہیں لیکن دن سوموار تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم نامی گاؤں میں اونٹ کے پالان کا آپ کے لیے ممبر بنایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ چڑھ کر خطبہ دیا، اور الفاظ ہی بڑے کنکلوڈنگ ہیں، ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھا ہوا ہے، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ ہے حدیث ثقلین۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ پھر زید ابن ارقم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، لیکن امت نے چھوڑ دی کتاب۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ اچھا، اب ظاہر ہے اس زمانے میں بھی لوگ موجود تھے، لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، تابعین نے سیدھا سوال ہی عجیب و غریب کر دیا، انہوں نے کہا زید یہ حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ دیکھو، بجائے پوچھنے کے سینئر صحابی سے پوچھتے کہ اہل بیت کون ہے، ان کو فوراً پتہ چل گیا کام کدھر اور ہی جا رہا ہے، یہ حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں۔ زید بن ارقم نے کہا کہ بیویاں اہل بیت ہیں، لیکن یہاں پر وہ مراد نہیں ہے، یہاں پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ مراد ہیں، آل علی، آل عقیل، آل عباس، آل جعفر، وہ لوگ مراد ہیں اہل بیت، حضور کی بیویاں یہاں مراد نہیں ہیں، جن پر قیامت تک کے لیے صدقہ حرام ہے، یہ زید بن ارقم نے کہا۔ تھوڑا کوڑا سیجے طریق، اگلا بڑا سخت جے، میں ڈر رہا ہوں یہ بیان کرتے ہوئے، لیکن اس میں میں نے پمفلٹ میں لکھ دیا ہوا ہے، لیکن وہ لوگ پڑھ کے گزر گئے ہوں گے، لیکن میں اب آپ کو توجہ دلاؤں گا۔ صحیح مسلم 6228 نمبر طریق، اس میں پتہ کیا الفاظ ہیں؟ اس حدیث کے اینڈ پہ تابعین پوچھتے ہیں کہ کیا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ تو زید ابن ارقم کہتے ہیں اللہ کی قسم نہیں، اللہ کی قسم نہیں، عورت تو کتنا عرصہ کسی مرد کے ساتھ گزارتی ہے، بعد میں اس کا مرد اسے طلاق دے دیتا ہے، وہ اپنے میکے واپس آ جاتی ہے، تو عورت کیسے اہل بیت ہو سکتی ہے؟ ایسا ہی مسلم پڑھ رہے جے بھائی، اے اصول کافی نہیں پڑھ رہا ہے مولویو،
صحیح مسلم 6228. وہ کہتے ہیں بیوی کو طلاق ہوئی اپنے گھر چلی گئی, وہ کہاں سے اہل بیت ہو گئی؟ یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے مراد ہیں جن پر قیامت تک کے لیے صدقہ حرام ہے. زید ابن ارقم کو ریال نہیں ملتے تھے, نہ سعودیہ سے نہ ایران سے. وہ تو صحابی تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حق بیان کیا انہوں نے. اچھا یہ نہ سمجھیں یہ کہہ دیں کہ زید ابن ارقم کا اجتہاد ہے. اے بھائی اجتہاد نہیں ہے, سن لو. ایک معنوں میں اہل بیت بیویاں ہیں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 کے تحت, لیکن یہ جس اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا, یہ وہی لوگ تو ذبح ہوئے ہیں. آل عقیل ذبح ہوئے, آل جعفر ذبح ہوئے, آل عباس جعفر ہوئے, آل علی ذبح ہوئے, انہی کی اولادیں ذبح ہوئی ہیں نا. یہ 72 جو ہم شہدائے کربلا کہتے ہیں, انہی کے بارے میں ڈرایا تھا جن کے بارے میں غیبی خبر دی گئی تھی کہ ان کے ساتھ امت برا سلوک کرے گی. اچھا یہ زید ابن ارقم کا اجتہاد نہیں ہے میرے بھائیوں. اس کی سپورٹ میں صحیح مسلم سے 2 مرفوع حدیثیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتا ہوں. سنیں پہلی حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم میں 6261 نمبر. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام خود روایت کر رہی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کالے رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے جیسا کہ اونٹ کے کجاووں کے ہوتے ہیں. کالے رنگ کی منقش چادر اوڑھی ہوئی تھی. اتنے میں سیدنا حسن آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا. پھر سیدنا حسین آئے, ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا. پھر سیدہ فاطمہ آئی, ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا. پھر سیدنا علی آئے, ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے. ان چاروں کو لیا اور 5ویں خود, جس سے 5 تن پاک کا ہم کانسیپٹ لیتے ہیں, 5 اس چادر کے نیچے لیا. سیدہ عائشہ کو نہیں لیا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, وہ راوی ہیں, وہ دیکھ نہیں ہے منظر. اور اما عائشہ دیکھ لیں کتنی منصف مزاج تھی, انہوں نے یہ روایت بیان کر دی. ورنہ کسی درجے میں اپنے بارے میں بھی سوچ سکتی تھی کہ مجھے نہیں لیا گیا. لوگ کل کو سوال کریں گے کہ آپ کو کیوں نہیں لیا گیا, آپ اہل بیت نہیں تھیں, یقیناً تھیں, لیکن یہ والا معاملہ جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ہے, اسپیشل پروٹوکول ہے. چادر کے نیچے لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 پڑھی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والو, اللہ تو صرف یہی چاہتا ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی تم سے دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. راویہ اما عائشہ ہیں, خود چادر کے نیچے نہیں ہیں. علی, حسن, حسین اور سیدنا علی ہیں, سیدہ فاطمہ ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں خود. تو زید ابن ارقم نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے, ان کو یہ حدیثیں پتہ تھیں. اور دوسری حدیث صحیح مسلم سے ہی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6220 نمبر. یہ بڑی لمبی حدیث ہے, میرا ٹاپک کسی دوسری طرف چلا جائے گا اور کچھ بن جانا ہے. چونکہ میں اس کو لکھ چکا ہوں ان 150 روایتوں والے 72 والے احادیث والے, لہذا میں اس کا ایک پورشن بیان کرنے لگا ہوں. باقی جسے شوق ہو تو وہ پڑھ لے, اس کے اندر میں نے لکھا ہے اس کا پورا طریقہ, ورنہ معاملہ کہیں سے اور ہی نکل جانا ہے. پھر سب و شتم والا ایشو ڈسکس ہو جانا ہے, حضرت معاویہ کے دور میں جو سیدنا علی کے پر لعنت ہوتی تھی, وہ والا ٹاپک اس میں ڈسکس ہو جانا ہے. اس لیے میں اس حدیث کا آخری جز بیان کر رہا ہوں کہ سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی نجران کے عیسائیوں کے ساتھ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 to 1 ڈبیٹ ہوئی. اینڈ پہ ہوا کہ ٹھیک ہے مباہلہ کرتے ہیں, کون حق ہے کون باطل ہے. سورہ ال عمران آیت نمبر 61 نازل ہوئی. فَقُلْ تَعْالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان کو کہو اپنے بیٹوں کو لے آؤ, ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں. تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ, ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں. تم خود بھی آ جاؤ, ہم خود بھی آ جاتے ہیں. پھر اللہ کے حضور اوپن میدان میں دعا کرتے ہیں, جھوٹے پہ اللہ کی لعنت. اس کو مباہلہ کہتے ہیں, لیکن نہیں آئے. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن میں کیا حکم آیا تھا, اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ. تو کس کو لے کے آئے, سیدنا حسن, سیدنا حسین, سیدنا علی, اور ساتھ کیا تھا, اپنی عورتوں کو لے کر آؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورت کون تھی, سیدہ عائشہ, سیدہ حفصہ, باقی امہات المومنین, لیکن ان کو نہیں لائے.
سیدہ فاطمہ کو لے کر آئے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. نازمیوں کے لیے پکی. اگر آپ کو کہے اپنے گھر کی عورتوں کو لے آؤ تو سب سے پہلے بیوی لائی جاتی ہے. آیت مبالغہ میں بیوی نہیں آئی, سیدہ فاطمہ آئی ہیں. اگلی گلا آپ سمجھ جاؤ بھائی زید ابن ارقم نے کیوں کہا, صحیح مسلم 6228, کہ بیوی تو خاوند کے ساتھ کافی عرصہ گزارتی ہے, جب طلاق ہو جائے تو وہ اپنے میکے واپس چلی جائے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں دی طلاق, لیکن اتنی ننگی بات اس لیے ان کو کرنی پڑی, اتنی سخت بات, تاکہ حق کھل کے بیان ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, آپ دیکھ لیں, قرآن میں حکم تھا عورتوں کو لے کر آؤ, بیویاں نہیں لے کے آئے, سیدہ فاطمہ کو ساتھ لے کے آئے. یہاں سے بھی 5 تن پاک والا کانسیپٹ. یہ پاک والا وہ معصومیت والا عقیدے کی میں بات نہیں کر رہا, اہل سنت کا جو عقیدہ ہے, منہج ہے, اس کی بات کر رہا ہوں. لہٰذا سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریح بالکل درست ہے. تیسرا طریق امام ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ 1158 نمبر حدیث ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہیں کہ غدیر خم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے کہا کہ اے میرے صحابہ, کیا تم اللہ کو رب مانتے ہو, مجھے اپنا پیغمبر مانتے ہو؟ صاحب نے کہا بلا یا رسول اللہ, کیوں نہیں. پھر کہا کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اگر تم مجھے اور اللہ کو محبوب رکھتے ہو, پھر فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, پھر جس کا مولا میں اس کا مولا علی. جگری یار, مولا کا مطلب جگری یار, جس نے سورہ التحریم کی آیت نمبر 4 میں آیا ان اللہ ہوا مولاہ جبریل وصالح المؤمنین. اللہ کے نبی کا مولا ہے جبریل, فرشتے اور تمام صالح مومنین مولا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مولا ہے, وہ ان کے دلی محبوب ہے. ہم اپنے مولویوں کو بھی مولانا کہہ رہے ہوتے ہیں نا, دلی محبوب مشکل کشا کا معنی نہیں ہوتا, دلی محبوب, جگری یار, بیسٹ فرینڈ. اچھا, چوتھا طریق سنن نسائی الکبریٰ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8478 سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ صحابی ہیں جو سب سے آخر میں فوت ہوئے ہیں 110 ہجری میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 100 سال تک زندہ رہے ہیں. یہ ابو طفیل عامر بن واصلہ جنگ جمل صفین نہروان میں سیدنا علی کے ساتھ رہے ہیں. کدھر 37 ہجری میں جا کے جنگ جمل صفین ہو رہی ہے, اور کدھر 110 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں. اور ان کی حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت ہیں, اور سیدنا علی سے بھی انہوں نے کئی حدیثیں روایت کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کھلے میدان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یہ صفین کا ہی موقع تھا, پبلک کو جمع کیا, اپنے ماننے والوں کو جو ساتھ تھے, شیعان علی, شیعہ کا مطلب ہے گروہ کے بندے. تو پھر ان سے وہ حدیث بیان کی کہ ذرا مجھے بتاؤ نا کہ تم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی, کہ کئی لوگ گواہی کے لیے کھڑے ہو گئے. پھر وہ پوری حدیث بیان کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. اس آیت کے تحت اے صحابہ کرام, اے میرے امتیوں, کیا تم مجھے سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہو؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا, یوں بلند کیا صحابہ میں, اور کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, پھر جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی بھی ہونے چاہیے, ہاتھ پکڑ کر. اچھا, ابو طفیل عامر بن واصلہ کہتے ہیں یہ حدیث جب میں نے سیدنا علی سے سنی تو میں ہل گیا. میرے دل میں قلق تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کی حضرت علی کے بارے میں, اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے گواہی دی. اس میں آگے الفاظ یہ موجود ہیں کہ اس میں ہی الفاظ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں کہا اے اللہ, جو علی سے محبت رکھے اس سے محبت رکھ, جو علی سے دشمنی رکھے اس سے تو بھی دشمنی رکھ. یہ بہت بڑی بات ہے. ابو طفیل کہتے ہیں میں نے کہا یہ حدیث, میں کہتے ہیں میں باہر نکلا, میں نے کہا سب سے سینئر صحابی شروع کے مسلمان ہیں زید ابن ارقم. وہ پہلے تیار بیٹھے سن, زید ابن ارقم, وہ تو بھولے گا نہیں زید ابن ارقم کون ہے. تو جماعت اسلامی دے سکول بھی نہیں دار ارقم بولن گے, تو دار ارقم انہی کے نام پہ رکھے ہوئے ہیں, کیونکہ دار ارقم سب سے پہلا گھر تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید کیا کرتے تھے. زید ابن ارقم کے پاس گئے, ان کا زید آپ تو سابقون الاولون میں سے ہیں, مجھے بتائیں حضرت علی نے یہ حدیث بیان کی ہے اور اتنے لوگوں نے گواہی دی ہے. انہوں نے کہا تو کیا بات کرتا ہے, میں نے تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہوئی ہے, من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, اور اے اللہ اس سے محبت رکھ, جو علی سے محبت رکھے اس سے دشمنی رکھ.
جو علی سے دشمنی رکھے. یہ وہ حصہ ہے جس کا ابن تیمیہ نے انکار کیا منہاج السنہ میں. پھر شیخ البانی نے پھر صفوں کے صفحے کالے کیے ہیں کہ ابن تیمیہ میں جلد بازی کی عادت تھی اور مبالغہ آرائی تھی. سلسلہ احادیث صحیحہ 2223 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں شیخ البانی نے سخت گرفت کی ہے. اچھا، پانچواں طریق صحیح مسلم میں 3713 ہے، جامعہ ترمذی میں 3713. پانچواں طریق من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، زید بن ارقم سے جابر بن عبداللہ سے رضی اللہ تعالی عنہما. چھٹا طریق مسند احمد میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 19321 جلد 4 صفحہ 370 پر کہ سیدنا علی نے جب پوچھا گواہی دو گے اس حدیث کی غدیر خم کی، تو 30 صحابہ وہاں پر کھڑے ہوئے، اور باقی پوری حدیث وہی ہے سنن نسائی الکبریٰ والی کہ اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. تو ہمیں تو بڑا فخر ہے، ہم تو علی سے نہ صرف محبت رکھتے ہیں، علی کے دشمنوں کو للکار رہے ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ اسی عمل کے سبب، اس عمل کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب رکھے، آمین. بھائی یہ غدیر خم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کیوں دیا؟ اس کی میں نے حکمت کئی لیکچرز میں بیان کی، یہاں پہ بھی بیان کر دوں. یہ آپ خطبہ حجۃ الوداع پہ بھی دے سکتے تھے، وہ روایتیں ضعیف ہیں. غدیر خم اس موقع پر پہنچ کر سب لوگ عرب کے جا چکے تھے سوائے اہل شام کے اور اہل مدینہ کے، اور اہل شام صفین میں سیدنا علی کے خلاف کھڑے ہوئے، اور اہل مدینہ میں جو کچھ لوگ تھے انہوں نے اہل مدینہ کے ساتھ زیادتی کی، کچھ ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں. اہل مدینہ اور اہل شام کو اصل میں ڈرایا گیا، کیونکہ واقعہ ہرہ میں اہل مدینہ کے ساتھ ظلم کیا یزید نے، اور صفین میں جو ہے وہ حضرت معاویہ جو فوج لے کے آئے وہ شامیوں کی تھی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں یہ کرٹیکل حدیث وہاں پر بیان کی تاکہ شامیوں کو اور اہل مدینہ کو ڈر سنا دیا جائے. یہ اس کی ٹیکنیکل ریزن تھی، یہ کوئی خلافت والا معاملہ نہیں تھا. وہ تو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں 4460 نمبر حدیث ہے. سیدنا طلحہ نے جب پوچھا عبداللہ ابن ابی اوفا سے کہ بتائیے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو بنایا؟ انہوں نے کہا کسی کو نہیں بنایا، آپ نے ہمیں قرآن پر چلے رہنے کی وصیت کی تھی. یہ جو وصی رسول والا ایشو ہے یہ اجماع صحابہ ہے، میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 55B وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ. وصی رسول نہ سیدنا ابو بکر ہے نہ سیدنا علی ہے، بلکہ قرآن حکیم ہے. سیدنا ابو بکر کی جو خلافت اسٹیبلش ہوئی وہ اجماع صحابہ تھا رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. یہ سارے طریق میں جتنے بیان کر رہا ہوں نا یہ آپ کو مل جائیں گے سلسلہ احادیث صحیحہ میں 1750 نمبر شیخ البانی کے اور 2223 میں. سیکنڈ لاسٹ ترک 7واں المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4711 زید ابن ارقم سے. یہ بڑے خطرناک الفاظ ہیں. زید ابن ارقم ڈر جاؤ، زید ابن ارقم کرو جڑی روایتیں انہوں نے بیان کی تھی. زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا غدیر خم پر کہ میں اپنے بعد دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. یہ قیامت تک اکٹھے رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھ سے ملاقات کریں گے، قرآن اور اہل بیت. یہ حوض کوثر پہ ملاقات کر کے کیا لینا ہے انہوں نے؟ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے انصار تم پر ظلم ہوگا، صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے آ کے ملنا. بخاری مسلم میں حدیث ہے انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے. انصار پہ ہی تو ظلم کیا گیا. واقعہ ہرہ کیوں ہوا تھا؟ قتل حسین کے بعد انصار کی اولاد نے بیعت یزید کی توڑ دی تھی، اسی کی وجہ سے اس کو غصہ آیا. کہا انصار صبر کرنا یہاں تک کہ مجھے حوض کوثر پہ کیا مٹھائی کھلائی جائے گی؟ نہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ آئیں گے اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ تو میرے صحابہ ہیں. ایک روایت میں اسیحابی اسیحابی، تو میرے ساتھی ہیں، میرے صحابی ہیں. یہ کیا کرتے ہیں جس طریق میں آتا ہے نا امتی امتی، وہ نکال کے تو بریلوی دیوبندیوں کے اوپر لگانا شروع کر دیتے ہیں. اصحابی اصحابی لکھے نا مکتبۃ شاملہ میں، بخاری مسلم میں کھول جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب ان کو حوض کوثر سے پلانے لگوں گا میرے ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور مجھے کہا جائے گا اللہ کے نبی آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے، انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی سحقن سحقن لمن بدل بعدی. ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرا دین بدل دیا، جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین میں تغیر کر دیا.
اب یہ ایک اور پنڈورا باکس ہے, اس کو بھی میں یہاں پر کلوز کرتا ہوں. جسے شوق ہو میری زندگی کا اہم ترین لیکچر مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک .com پر جو ہے وہ دیکھ لیں. ہر ایک چیز میں سے ایک جن برآمد ہوتا ہے. 8واں طریق اس سے ریلیٹڈ ہے, غدیر خم کا تو نہیں لیکن ریلیٹڈ ہے, اس لیے میں نے اس کو بیان کرنا ضروری سمجھا. المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4628. یہ جتنی میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں شیخ البانی, شیخ زبیر علی زئی, امام ذہبی, امام حاکم رحمہم اللہ اجمعین تمام نے ان کی تصحیح کی ہوئی ہے. میں کو کار بیک نہیں, عالم زئی حدیثاں بیان کر رہا نا جو قوایت اللہ سنابلی کرتا ہے, تو پائی جی 10 گھنٹے نہ مکن حدیثاں, میں صرف صحیح حدیثیں بیان کر رہا ہوں جن کے اوپر اتفاق ہے سب کا. یہ حدیث بھی بڑی اہم حدیث ہے. ابو ذر غفاری کا غلام تھا ایک ابو ثابت, وہ کہتے ہیں میں جنگ جمل کے بعد حضرت ام سلمہ ہماری جو ماں ہے جو آخر میں فوت ہوئی واقعہ کربلا کے بعد بھی, ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا و علیہ السلام, کہتے ہیں میں ان کو ملنے گیا. اماں نے پوچھا, اماں ام سلمہ ہوتے اگر میں لیکچر دیا نا بنو امیہ کے خلاف جتنی حدیثیں ہیں نا, جتنی حدیثیں ممبروں پہ لعنت کرنے والے کے خلاف, سیدنا علی کو گالیاں دینے والوں کے پر عتاب, سب کی سب ام سلمہ سے ہیں. ام سلمہ پہ اگر ایک میں پورا لیکچر دے سکتا ہوں کہ انہوں نے جو بنو امیہ کے خلاف حدیثیں روایت کی ہیں ام سلمہ نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. ایک بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں تھی بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. یہاں پر بھی ام سلمہ کو وہ تابعی کہتا ہے میں تو جمل سے آیا ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ بتائیے جنگ جمل میں کیا حال ہوا. ان کا اماں میں جنگ جمل میں جو ہے وہ سیدنا علی کا ساتھی تھا. اچھا, کہتے ہیں لیکن صبح کے وقت جب میں نے اپنے مخالف لشکر میں سیدہ عائشہ کو دیکھا تو میرا دل ڈولنے لگ پڑا کہ یہ ٹھیک ہے یہ وہ. حالانکہ وہ تو کتنی حدیثیں ہیں کہ میری ایک بیوی پہ حوض کے کتے بھونکیں گے. حدیث حوض پہ پورا باب شیخ البانی نے باندھ دیا, میں نے 72 حدیثوں میں نقل کیا. سیدہ عائشہ پہ کتے بھونکے, اس کے بعد پوری زندگی روتی تھی. وہ تو ابن زبیر ان کو آگے لے گئے, اس کے بعد سیدنا علی نے ان کو معاف بھی کیا. اور ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے, مسئلہ 101 میرا دیکھ لیں. بہرحال سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا دل ڈگمگا گیا. کہتے ہیں پھر میں نے جب ظہر کی نماز پڑھی تو اللہ نے میرے دل کو مضبوط کر دیا کہ نہیں علی حق پر ہے. تو ہم نے جنگ کی اور ظاہر ہے وہ تو کلین سویپ ہوا, سیدنا علی جنگ جیت گئے. تو ام سلمہ نے پتہ کیا کہا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ مشاجرات صحابہ مجھ سے کیوں ڈسکس کر رہے ہو, دو ہی ٹھیک نے. انہوں نے کہا ابو ثابت تو نے بڑا ہی اچھا کام کیا, میں حضور کی بیوی ہوں, میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ قرآن اور علی یہ قیامت تک ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ یہ مجھے حوض کوثر پہ آ کر ملے. اس سے مراد نہیں کہ حضرت علی زندہ رہیں گے, مراد یہ ہے کہ علی کا جو سٹانس ہے اور قرآن یہ ساتھ ہیں, دونوں علی اور قرآن ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملے. اوتھے نازمیاں دی لگے گی پھینٹی, حوض کوثر تے تب ملن گے تو پھر یہی کچھ ہوئے گا نا, سحقن سحقن لبن غیر بعدی, وہاں پہ یہ ہوگا. اچھا, تو یہ الحمدللہ سارے طریق مکمل ہوئے. آخر میں 3 حدیثیں بیان کر کے اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ 4717 نمبر حدیث ہے ایک طریق, شیخ البانی شیخ زبیر علی زئی دونوں نے صحیح کہا, امام حاکم امام ذہبی نے موافقت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ہم اہل بیت کے ساتھ جو بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا. کہتے ہیں یزید کا معاملہ اللہ پہ چھوڑیں, امام ذہبی نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا ناسبی یزید تھا, اللہ پہ چھوڑے, بغض نہیں تھا. جو ممبروں پر لعنت کرواتے تھے بغض نہیں تھا. یہ پتہ نہیں کیڑی ایکویشن ہے. تو جھوٹا دفاع کرتے ہیں بنو امیہ کا. اور اسی کا طریق ہے 4712 نمبر اور سلسلہ احادیث صحیحہ میں 2488 شیخ البانی لے کر آئے ہیں. یہ بہت خطرناک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزانہ روزہ رکھے اور اس حال میں مرے کہ اس کے دل میں بغض اہل بیت ہے, اللہ کی قسم ضرور دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. وہ تو اڈیاں روائی دانا کس کام دیا نے پائی, تو اڈیاں پگڑیاں کس کام دیا نے. اگر بغض اہل بیت ہے, باڑ میں گیا سعودیہ کا پیسہ, باڑ میں گیا ایران کا پیسہ, اپنی آخرت کی فکر کرو کہ نا خوش کر دے پو تسی اللہ دے بندے ہو, ایا کرو.
दूसरी हदीस अमीर उल मोमिनीन सैयदुना अबू बकर as-सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहिस्सलाम का कौल सही बुखारी में हजरत हुसैन वाले चैप्टर में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों वाले चैप्टर में नहीं है। इमाम बुखारी को पता सी कि अहले बैत कौन है, स्पेशल अहले बैत कौन है और यूजुअल अहले बैत कौन है। इमाम बुखारी हजरत हुसैन वाले चैप्टर में इसको लेके हैं 3751। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अहले बैत की मोहब्बत में तलाश करो। ये अबू बकर सिद्दीक का फतवा है, रफ़ा दैन में तलाश ना करो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अहले बैत की मोहब्बत में तलाश करो। और अहले बैत को हज़रत हुसैन वाले चैप्टर में लेके आए 3751। और आखिरी हदीस सही मुस्लिम में, वो रिपीट कर लें, 240 नंबर किताबुल ईमान में सैयदुना अली कहते हैं उस अल्लाह की कसम कि जिसने दाने को फाड़ कर उसमें से अनाज उगाया और हर मखलूक को पैदा किया। नबी उम्मी ने मुझसे अहद लिया था कि ऐ अली तुझसे सिर्फ मोमिन ही मोहब्बत करेगा और तुझसे बुग़्ज़ सिर्फ मुनाफिक ही रखेगा। अब मोहब्बत अली का यह मतलब नहीं है कि गुलूफ करें या मुश्किल कुशा मानना शुरू कर दें। मुराद ये कि जो उनके सही जितने भी फजाइल आए हैं उनको माना जाए अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके दुश्मनों से दुश्मनी रखी जाए। ये भाइयों अब आज की गुफ्तगू कंक्लूड हुई। मैं आखिर में फिर वही कहूंगा कि ये मेरा जो रिसर्च पेपर है 5B वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र 72 सहीहुल इस्नाद हदीस की रोशनी में, इसे ज़रूर पढ़ें। ahlesunnatpak.com से रिसर्च पेपर नंबर 5B डाउनलोड करें। मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूंगा इमाम मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफ़ई अल-मुतवफ़ा 204 हिजरी के उस मशहूर शहर पर जो उनके दीवानुश-शाफ़ई में छपा हुआ है। किसी मौलवी की सनद की जरूरत नहीं, उनकी अपनी किताब है दीवानुश-शाफ़ई। और तमाम मुहद्दिसीन चाहे इब्न तैमिया हों, इमाम ज़हबी हों, इब्न कसीर हों, सब ने अपनी किताबों में इस शेर को नकल किया है। चूंकि मेरे पे भी फतवा लगना है तो मैं बताऊं कि मैं कोई अकेला नहीं हूं, हमारे बुजुर्गों पे इनके बुजुर्गों ने फतवे लगाए हैं। इमाम शाफी से बड़ा कोई अहले सुन्नत का इमाम नहीं है। अहमद बिन हंबल उनका शागिर्द है और अहमद बिन हंबल सिर्फ हदीस में एक्सपर्ट है। इमाम शाफी वो है जो हदीस में एक्सपर्ट, फिक में एक्सपर्ट, मंतिक में एक्सपर्ट, उनसे बड़ा कोई इमाम नहीं अहले सुन्नत का। और इमाम बुखारी उनके पोता शागिर्द, इमाम तिरमिज़ी उनके पड़पोता शागिर्द और खुद इमाम मालिक रहिमहुल्लाह अलैहिस्सलाम के शागिर्द हैं। दीवानुश शाफी में उनका शेर है, इन काना रफ़दन हुब्बु आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आले मुहम्मद की मोहब्बत का नाम तुम कहते हो राफदी होना है, शिया भी नहीं राफदी, फल यशहदिस सकलान अन्नी राफदी। तो जिन्नो इंस गवाह हो जाओ, ए बरेलवियो देवबंदियो अहले हदीस शिया सब के सब, चाहे जिन्नों में हो चाहे इंसानों में हो, मिनल जिन्नति वन्नास, वो वाला भी मिनल जिन्नति वन्नास, गवाह हो जाओ। फल यशहदिस सकलान अन्नी राफदी, हाँ मैं फिर राफदी हूं, मेरे राफदी होने पर गवाह हो जाओ। ये इमाम शाफी का जो है शेर है, इस पे मैंने गुफ्तगू कंक्लूड की। बाकी आप इसमें देखें। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए। अगर जिस बात में मेरे मुंह से कोई बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से महव कर दे। अल्लाह ताला हमें किताब और सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दुरूद शरीफ एक दफा जरूर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। जितने भाई आए हैं रिसर्च पेपर्स भी लेके जाएं और जिन्होंने सवाल करने हैं 10 मिनट के बाद मेरे पास आइएगा, क्योंकि मैं ज़ाहिर है इतनी गुफ्तगू करके फिर जो है वो थक जाता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ठीक है, इसे बंद कर दीजिए।